من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، عبادات اس رب کائنات کے لیے ہے جو میری اور آپ کی روزی روٹی کا مالک، داتا و دستگیر، غریب نواز، بگڑی بنانے والا، ڈوبیوں کو اتارنے والا، اکیلا مشکل کشا، حاجت روا۔ اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام پیغمبر سما، آقائے دو جہاں، ہادی و رہبر، ہادی کل، ختم الرسل، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، میرے معزز ماؤں بہنوں، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کی بہترین عبادات میں سے ایک بہترین عبادت دعا ہے، جس کے اندر مجموعی طور پر بہت بڑی سستی پائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ رب العالمین اسے غضب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ نہ مانگنے والے کو اللہ رب العالمین ناپسند کرتے ہیں۔ دنیا اور اللہ کا معاملہ مختلف ہے۔ دنیا کے اندر میں اور آپ کسی بندے کے پاس اپنی ذات کا سوال لے کے جاتے ہیں تو وہ ایک دفعہ تو قبول کر لیتا ہے، دوسری مرتبہ بھی کر لے گا، تیسری مرتبہ بھی ممکن ہے انتہا درجے کا رحم دل وہ تو کر لے گا، اس کے بعد اس نے اپنا دروازہ بھی نہیں کھولنا۔ اس نے کہنا یہ اس نے تو رستہ پکڑ لیا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا معاملہ کیا ہے کہ جو بندہ اپنے رب سے جتنی مرتبہ مانگتا ہے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے اور اس سے زیادہ دیتا ہے۔ جو پہلے دیا ان سے زیادہ دیتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ اسے غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے نہ مانگنے والے کو متکبر قرار دیا ہے۔ یہ متکبر شخص ہے جو اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کرتا، دعا نہیں مانگتا۔ تو اس لیے میری اور آپ کی عبادات کا محور
دعا ہے. دعا الدعاء هو العبادہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو بہترین عبادت قرار دیا ہے. دعا عبادت کا مرض قرار دیا گیا ہے. یعنی آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ اعمال کرتے ہیں، بہت سارے نیک اعمال چلتے پھرتے بندہ کرتا رہتا ہے، لیکن تسلی، تشفی، تسکین اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، ہاتھ کھولتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھتا اور بھاگتا ہے. پھر انسان اپنے آپ کو ہلکا ہلکا محسوس کرتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ باتیں کی ہیں، میں نے اپنے رب کے سامنے مناجات اور دعائیں رکھی. وہ میرا رب ہے، وہ مجھے عطا کرے گا، وہ میری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. تو اس لیے بہترین عبادات میں سے دعا بہترین عبادت ہے، جس کے اندر مجھے اور آپ کو سستی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، جس کے اندر بخل نہیں کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھائی مسجد میں تشریف لاتے ہیں، بھائیوں نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، باوضو ہو کر آتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، لیکن کیا مجھے اور آپ کو اس بات کا علم ہے کہ جب تک میں اپنی نماز والی جگہ پہ بیٹھا ہوں اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے میرے اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہم ورحمہم، اللہم اغفر لہم ورحمہم. اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اس کے اوپر رحم فرما دے. اور جس بندے کے اوپر اللہ کا رحم ہو گیا، اللہ نے رحمت کر دی، اسے دنیا کے اندر اور کیا چاہیے، آخرت میں اور کیا چاہیے. میں اور آپ جب عبادت کے لیے آئے، ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کے اپنے قلوب و اذہان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے خشوع اور خضوع لے کر آئے اور اپنے رب سے مانگنے والا انداز بنائے. انبیاء علیہ السلام اللہ رب العالمین کے چنے ہوئے لوگ تھے. یہ جو باہر بھائی تشریف رکھتے ہیں اندر تشریف لے آئے، یہ جو بھائی باہر بیٹھے ہوئے ہیں اندر تشریف لے آئے، سب بھائی اندر بیٹھے ہوئے ہیں. بات کی تبھی سمجھ آتی ہے جب بندہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور تمام تر اپنے قلوب و اذہان اور پوری توجہ کے ساتھ جب بندہ بیٹھتا ہے تو پھر جا کے سمجھ آتی ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے چنے. آدم علیہ السلام نسل انسانیت کے باپ ہیں. انبیاء علیہ السلام کی آپ زندگی کو پڑھیں گے نا، آپ کو انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا، مناجات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بڑا مضبوط تعلق نظر آئے گا. وہ کوئی بھی لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے بغیر نہیں جاتے تھے. ہر وقت اللہ رب العالمین سے سوال کیا کرتے تھے، مانگا کرتے تھے. آدم علیہ السلام کو دیکھے اللہ رب العالمین نے جنت سے اتار دی ہے. اب دنیا کے اندر آگے سستی اور غفلت کا شکار نہیں ہوئی. کیا کہہ رہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اپنے رب سے بار بار مانگ رہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، ایک رات میری آنکھ کھلی. محترم بھائیوں، میں اور آپ کتنے گناہ کرتے ہیں، ہمارے شب و روز گناہوں کے اندر لتڑے ہوئے ہیں. ہماری محفلیں وہ پاکیزہ محفلیں نہیں رہی. ہمارے لمحات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت میں گزرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود میرا اور آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دعاؤں کا کتنا تعلق ہے. کائنات کے امام محمد ذیشان علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے گناہوں سے بالکل پاک رکھا، اور آپ علیہ السلام کے قریب ایک بھی گناہ نہیں آیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، امام الانبیاء ہے. آپ علیہ السلام کا مقام، مرتبہ
انسان تو انسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میرے صحابہ انی لعارف حجرتا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث. اے میرے صحابہ لوگ تو لوگ انسان تو انسان ہے. میں مکہ کے اندر ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں نبوت سے پہلے جب میں اس کے پاس سے گزرا کرتا تھا نا وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا. یہ آپ علیہ السلام کا مقام ہے. لیکن آپ علیہ السلام کی دعاؤں اور مناجات اللہ رب العالمین کے سامنے کتنی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے ایک رات میری آنکھ کھلی, میں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کو سجدے کی حالت میں پایا اور سجدہ بڑا طویل بڑا لمبا سجدہ تھا. مجھے خدشہ لاحق ہوا کہیں ہمیں چھوڑ کے ہی نہ چلے گئے ہو, دنیا نے چھوڑ دی ہو سجدے کی حالت میں. میں قریب ہوئی. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے فی صدری عزیز کعزیز المرجل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے اس طرح آواز آ رہی ہے جس طرح ہڈیاں کے کھولنے کی آواز آتی ہے. اور میں پسند کر رہی تھی, تمنا کر رہی تھی کہ میں سنوں تو صحیح اللہ کے حبیب علیہ السلام اتنے لمبے سجدے میں اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں. میں قریب ہوئی, میں نے دعا سنی. پیارے پیغمبر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا مانگ رہے؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اے اللہ قیامت کے دن میرا حساب آسان کر دے. یہ کون ہے؟ کائنات کے امام ہیں, امام الانبیاء ہے, خطائیں جن کے قریب بھی نہیں آئیں. اللہ کی قسم قیامت کے دن کی اتنی فکر ہے. میں اور آپ ہمارے لمحات گناہوں کے اندر گزرے ہوئے, ہمارے شب و روز میری اور آپ کی خوشیاں اور غمیاں گناہوں سے پاک نہیں ہے. میرے محترم بھائیوں میری تجارت ہٹی کٹی, میرے تمام تر معاملات کے اندر شریعت نظر نہیں آتی, لیکن اس کے باوجود میں غور تو کروں کہ کب میں نے اللہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ کھولے تھے, کب میں نے اپنے رب کے سامنے کوئی آنسو بہائے تھے, کب میں نے اپنے رب کے سامنے کوئی التجا کی تھی, کوئی دعا اور مناجات کی ہو. اللہ کی قسم کتنی زندگی گزر گئی. میں روتا ہوں دنیا کے لیے, روتا ہوں اپنے معاملات کے لیے, نہیں آنسو آتے تو میری آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اپنے گناہوں کے اوپر ندامت اختیار کرتے ہوئے کبھی میری آنکھ سے آنسو نہیں نکلا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لمبے سجدوں میں ساری رات کا سجدہ ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اے اللہ قیامت کے دن میرا حساب آسان کر دے. یہ وہ پاک ہستیاں ہیں, لیکن میری اور آپ کی دعاؤں کا سلسلہ اللہ رب العالمین سے کیسا ہے؟ کبھی میں نے سوچا ہے؟ میں دعا کو عبادت سمجھتا ہوں. اذان نماز ہوتی ہے, محترم بھائیوں معذرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور منافق کی ایک پہچان بتائی ہے. مومن کی پہچان کیا ہے؟ مسجد کے اندر آتا ہے اس طرح محسوس کرتا ہے جس طرح مچھلی کو خشکی سے اٹھا کے پانی میں ڈال دیا جائے, اور منافق اس طرح اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے جس طرح آزاد پرندے کو پنجرے میں بند کر دیا جائے. سلام پھرتی ہے, یہ جو مسنونہ اذکار آپ کے سامنے لگے ہوئے, کبھی میں نے توجہ نہیں کی کہ فرض نماز کے بعد یہ اذکار ہے, فرض نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا وہ وقت ہے جس میں اللہ دعا کو رد نہیں کرتے. ہاں ایک بات میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں, یہ جو رواج بنا ہوا ہے نا, امام 30 سیکنڈ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور مقتدی اتنی دیر تک بیٹھا ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے نماز کا یہ حصہ ہے. محترم بھائیوں قرآن و سنت سے آپ کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتماعی دعا کا عمل نہیں ملے گا. یار جس نے مانگنا اپنے رب سے مانگے اور زیادہ کھل کے مانگے, اللہ سے زیادہ مانگے. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بڑی ذات اور جتنی بڑی رحمت پاتے ہیں اتنے بڑے مجھے اور آپ کو اپنے رب کے سامنے سوال کرنے چاہیے. یہ ہمارا ایک رواج ہے, بس ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, بس ایسے کرتے رہتے ہیں, امام نے ایسے کیا میں بھی ایسے کر کے چلا جاتا ہوں. یہ سب سے پہلی میرے محترم بھائیوں اگر غور کریں نا تو اللہ رب العالمین کی شایان شان ہی نہیں ہے کہ بندہ غفلت کے ساتھ بیٹھا ہو اور ہاتھ اٹھا کے اپنے رب کے سامنے بیٹھا ہے. پوری کی پوری للہیت کے اندر, خشیت کے اندر, ندامت کے اندر اپنے رب کے سامنے ہاتھ کھولنے چاہیے. فرض نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت
محنت کا وقت رکھتے ہیں، مانگا کریں اپنے رب سے. اور بڑے جلدی ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہم اپنی دنیا کے اعتبار سے نا ہمارا ویژن بنا ہوا ہے، سوچ بنی ہوئی ہے، جو دنیا مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر جس طرح ہم چلتے ہیں، سروائیو کرتے ہیں، جو دنیا مجھے اور آپ کو رسپانس دیتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا بھی یہی رسپانس ہے. قرآن پڑھیں سورہ مریم، شروع کے اندر اللہ رب العالمین نے زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، میرے بندے زکریا کا تذکرہ کرو جس کے اوپر میں نے رحمت کی. اذ نادى ربہ نداء خفیہ، یہ انبیاء کی دعائیں ہیں، اپنے رب کے اوپر توکل اور بھروسے ہیں، اپنے رب سے مناجات ہیں، اپنے رب سے مانگ رہے ہیں. کیا نداء خفیہ، چھپ چھپ کے اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے، کہیں میری اس دعا کا علم لوگوں کو نہ ہو جائے. بابا 80-90 سال کے بعد اپنے رب سے بیٹا مانگ رہا ہے، نداء خفیہ، چھپ چھپ کے اپنے رب سے دعائیں اور التجائیں کر رہے. اللہ کی قسم دنیا کی سائنس جواب دے سکتی ہے. مجھے اور آپ کو ڈاکٹر یہ کہہ سکتا ہے بابا جی ٹائم ضائع نہ کرو. کس وقت آپ اپنے بچے کی بات کرنے آئے ہو میرے سامنے، لیکن اللہ کی قسم اللہ کی وہ ذات ہے جو ناممکن کو ممکن کرنے والی ہے. اللہ کی وہ ذات ہے جس نے اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کیا، اللہ رب العالمین نے اسے بھروسے کے مطابق عطا کیا. اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا. اے اللہ یہ بات بجا ہے، میری داڑھی کے بال، میرے سر کے بال سفیدی کی وجہ سے چمکارے مار رہے اور میری ہڈیاں لاغر ہو چکی ہیں. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ جب بھی میں نے تم سے مانگا ہے نا نامراد نہیں لوٹا، تو نے مجھے عطا کیا ہی کیا ہے. یہ بزرگی دنیا کے اندر دیکھی جاتی ہے، یہ لاغر پر دنیا والے تذکرہ کرتے ہوں گے، لیکن اے رب تو وہ رب ہے جو ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے. تو وہ ذات ہے جو انسان کی تخلیق کا ذکر کرتا ہے. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، اے اللہ تو اگر انسان کو مخلوط نطفہ کے ساتھ پانی کے چھینٹے کے ساتھ پیدا کر سکتا ہے، اے اللہ تو صبح کو دوپہر کے اندر، دوپہر کو شام کے اندر، دن کو رات کے اندر، رات کو دن کے اندر تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اے اللہ تو مجھے اولاد بھی عطا کرے گا. اللہ کی قسم اللہ رب العالمین نے زکریا علیہ السلام کے اس توکل کو دیکھا، اس انداز کو دیکھا، اتنا محبوب لگا، اتنا پسند کیا. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ. اور زکریا تیرے رب نے تیرے انداز کو بڑا پسند کیا، تیرے توکل اور بھروسے کی لاج رکھی ہے، اور تجھے ایک بیٹا عطا کرتا ہوں، بیٹے کی خوشخبری دیتا ہوں، اور اس کا نام بھی یحییٰ رکھ دیا. میرے اور آپ کے پاس وہ وقت نہیں ہے جو ہم اپنے رب کے سامنے بیٹھے باتیں کریں. اللہ کی قسم اللہ کی ذات، میں اور آپ معاشرے میں سنتے رہتے نا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ غلط بات ہے. صحیح حدیث کے مطابق اللہ کے پاس 100 محبت کے درجے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ نے دنیا کے اندر ماں کی شکل میں نازل کیا. 99 اپنے پاس ہے، 70 نہیں، 99 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے. اور وہ جو ایک حصہ دنیا میں بھیجا نا ماں کی شکل میں، وہ دنیا کی تمام ماؤں میں تقسیم کر دیا ہے. وہ چرند پرند جانوروں انسانوں کی ساری ماؤں کے اندر اللہ نے تقسیم کیا ہے. اور دنیا کے اندر اگر مثالی محبت کا تذکرہ کیا جائے تو ماں کی ملتی ہے. میرا وہ رب 99 ماؤں جتنی محبت رکھتا ہے اپنے پاس. میں کبھی اپنے رب کے سامنے جاؤں تو صحیح، میں مانگوں تو صحیح. یار چھوٹا بچہ آپ کا آپ کے پاس آتا ہے، ایک مرتبہ سوال کرتا ہے، دوبارہ سوال کرتا ہے، تیسری مرتبہ آپ سینے سے لگا دیتے کہ ہلکی سی یہ چھوٹی سی عمر کے اندر اور کس انداز میں میرے پاس آ رہا ہے بار بار. اور جب اللہ رب العالمین کے سامنے بندہ جائے، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، اللہ میں گناہگار ہوں، تیرے علاوہ میرے سامنے کوئی ڈر نہیں،
تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو ہی داتا اور دستگیر ہے، اے اللہ میں تیرے سامنے جھولی پھیلاتا ہوں، اے اللہ تو ہی سننے والا اور عطا کرنے والا ہے. تو اللہ رب العالمین کیسے عطا نہ کرے؟ کبھی میں نے اور آپ نے گمان کیا ہو، اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کیا ہو کہ اب میں اپنے رب سے مانگوں گا؟ اللہ کی قسم اپنے ایمانوں کو اتنا مضبوط کرے، توکل اور بھروسوں کو اتنا مضبوط کرے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اپنے رب پر قسم ڈال دے نا، اللہ کی قسم جیسے ہوگا اللہ ویسے کرے گا. امام بخاری رحمہ اللہ، کئی بار آپ نے واقعہ سنا ہے، ایمان تازہ کرنے کے لیے پیدا ہوئے نبینا تھے یا بعد میں نبینا ہوئے، ماں کو پتا چلا کہ میرا بیٹا تو بینائی سے محروم ہے، سجدہ کیا، یہ کہہ کر اللہ میں سجدہ کرنے لگی ہوں، اس وقت سر اٹھاؤں گی جب میرا بیٹا بینائی والا ہو جاتا. کتنی بڑی بات ہے. ڈاکٹر کہہ دیتے جناب اس کی پیچھے سے لائٹیں ختم ہو چکی، یہ بینائی سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا ہے، اور میرے رب کے سامنے کیا مشکل ہے. اللہ اس پر سر اٹھاؤں گی جب میرا بیٹا دیکھنے والا ہوگا. اللہ کی قسم سجدہ کیا اور سجدہ لمبا ہوا، اونگ آ گئی، اور اس اونگ کے دوران خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کے کیا کہا؟ اللہ کی بندی سر اٹھائیے، آپ کے بیٹے کو اللہ نے بینائی عطا کر دی ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے ایسی بینائی عطا کی کہ میں رات کو بیٹھ کر چاند کی روشنی میں حدیثیں لکھا کرتا ہوں. لہذا والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کریں، بد دعا نہ کیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا سے منع کیا ہے. یہ جو عبد الرحمن سدیس حافظہ اللہ مسلمانوں کے امام ہیں، امام کعبہ ہیں، ان کے بارے میں ان کا انٹرویو چھایا ہوا کہ میں چھوٹا سا تھا، ہمارے گھر مہمان آ رہے تھے، والدہ نے دسترخوان لگایا اور دسترخوان کے اوپر مختلف کھانے لگے ہوئے، اور جب دسترخوان کے اوپر کھانے لگے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مہمان ریڈی ہیں، وہ تیار ہیں، اب مہمانوں نے آ کے دسترخوان پر بیٹھنا ہے. میں کھیل رہا تھا، میں نے مٹی اٹھائی اور آگے اس کھانے کے اوپر ڈال دی. میری ماں نے دیکھا، بڑا غصہ آیا اور اس غصے کے اندر مجھے گالی دے دی. اس نے کہا جا عبد الرحمن تجھے اللہ بیت اللہ کا امام ہی بنا دے. یار کیا وقت ہوتا ہے، پتہ نہیں کون سا وقت ہوتا ہے جب باپ اور ماں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے، اللہ قبول کر لے. اس لیے اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کریں اور پریشان نہ ہوا کریں. ہم اکثر سنتے رہتے ہیں جناب، لوگ کہتے ہیں اے جو بیماری لگی ہے نا، یہ ہے ہی لا علاج، یہ کوئی علاج نہیں. کتنی بری بات ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ بیمار ہوتا ہے میں اسے شفا دیتا ہوں. یار کتنی مضبوط بیماری ہو سکتی ہے، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت سے بھی کوئی زیادہ مضبوط ہے. کون سی وہ بیماری ہے جس کی شفا میرے رب کے پاس نہیں ہے، لیکن میرے اور آپ کے پاس مانگنے کا انداز ہی نہیں ہے. ایوب علیہ السلام 18 سال بڑی شدت کی تکلیف اور بیماری کے اندر گزارتے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ بڑی تکلیف کے اندر ہوں، بڑی پریشانی کے اندر ہوں، لیکن تیری رحمت سے مایوس اور محروم نہیں ہوا، تو ضرور مجھے شفا عطا کرے گا. اور اللہ نے مثالی شفا عطا کر دی. یاد رکھے یہ مایوسیاں اور محرومیاں ہمیشہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو امید دلاتا ہے، میرے بندے آ مانگ میں عطا کروں. رات کو آخری رات کے تہجد کے وقت آسمان دنیا کے اوپر آ کے اللہ وعدے لگا رہا ہوتا ہے، ہم من مستغفرین ہر من سائلین، اور ہم سوئے ہوتے ہیں. ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے رب سے مانگیں. ہمیشہ شیطان انسان کو محرومیوں کی طرف دھکیلتا. تیرے بڑے گناہ ہو چکے ہیں، تو گناہ کر کر کے سیاہ ہو چکا ہے، اب اس منہ کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے سامنے کیسے جائے گا؟ ایسے ایسے تخیلات خیالات پیدا کرتا ہے. وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی رحمت سے مایوس اور محروم تو گمراہ لوگ ہوتے ہیں. مومن مسلمان کبھی بھی اپنے رب کے اوپر محروم اور مایوس نہیں ہوتا، وہ نا امید نہیں ہوتا، ہر وقت امید کے ساتھ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے عطا کرے گا، میرا رب مجھے دے گا، میں مانگوں گا. تو اس لیے جتنے گناہ ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اتنے گناہ لے کے آ جائے نا، آسمان سے لے کے زمین سے لے کے آسمان تک جتنا خلا ہے، کتنا بڑا خلا ہے، اتنے گناہ کوئی لے کے آ جائے اور ندامت کے ساتھ اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر ایک بار معافی مانگ لے نا سچے دل کے ساتھ، اپنی آنکھ سے مکھی کے ساتھ برابر آنسو نکال دے، آنسو نہ نکلے رونے والا منہ بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور بلکہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین کتنی رحمت والا رب ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بندے کا دل کرتا ہے نا مسلمان کا کہ میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں، میں ایسے ہو جاؤں جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا تھا، لیکن نہیں، میرے اور آپ کے رب نے ایک پیکج دیا ہے، خوشخبری سنائی ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو لوگ توبہ کرتے ہیں، توبہ کرنے کے بعد نیک سارے عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، وہ جتنی بڑی خطائیں گناہ بدکاریاں لے کے میرے سامنے آئے گا نا، میں سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں۔ یار ہمارے پاس مانگنے کا وقت نہیں ہے، ہم بڑے جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں دروازے بند ہو چکے ہیں، رستے بند ہو چکے ہیں، اب تو کوئی امید کی کرن ہی باقی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم قرآن پڑھو، یونس علیہ السلام کی زندگی کو پڑھو، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، پانی کی گہرائی ہے، مچھلی کے میدے میں پڑے ہیں، کتنے اندھیرے کے اندر پڑے ہیں، کتنے ظلمات میں پڑے ہیں، وہاں جا کر بھی غافل نہیں ہوئے، اپنے رب کے اوپر نا امید اور محروم اور مایوس نہیں ہوئے، وہاں جا کے کیا کہہ رہے ہیں، دعاؤں کے سلسلے کو نہیں ٹوٹنے دیا، مناجات سے میرے محترم بھائیوں منہ نہیں پھیرا، وہاں جا کے بھی کہہ رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر میرا یونس مچھلی کے پیٹ میں جا کر اپنی مناجات اور اپنی دعاؤں کے سلسلے کو توڑ دیتا نا، تو قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا، دنیا کے لوگ قبروں سے اٹھ کے آتے، میرا یونس مچھلی کے پیٹ سے نکلتا علیہ السلام۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، اپنے رب کے اوپر اتنا بڑا توکل اور بھروسہ رکھو جتنا بڑا رب ہے، اس کی رحمتیں بڑی وسعت والی ہیں، نا امید نہ ہوا کرے، دعاؤں اور مناجات کے سلسلے کو ٹوٹنے نہ دیا کرے۔ ایک بندے نے بڑی اچھی بات کی، کہنے لگا اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں شخص جنتی ہے کیا کرو گے؟ یقیناً ہم اس سے دعا کروائیں گے۔ دنیا کے اندر جس بندے کو یہ سرٹیفکیٹ مل جائے کہ یہ جنتی ہے، وہ اللہ کا کتنا پیارا ہوگا۔ تو کہنے لگا ہر گھر کے اندر جنتی موجود ہے، آپ دعا کیوں نہیں کرواتے؟ یہ چھوٹے بچے یہ سارے جنتی ہیں، آپ اپنے بچوں کو دعا کے اوپر لگائیں، ننھے منھے ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے مانگ رہا ہوں، بچی ہے بیٹی مانگ رہی ہے، بیٹا مانگ رہا، اللہ کا عرش نہ ہل جائے۔ اللہ کی قسم میرے اور آپ کے پاس وہ انداز ہی نہیں اپنے رب سے مانگنے کا، اللہ معاف کرے کسی کے پاس کسی کے اوپر کوئی کیس بن جائے نا، پورا پاکستان کا گال بات دیں کہ جناب یہ کوئی جج ہے نا، اس کا کوئی دوست مل جائے، اس ڈی پی او کا کوئی یار مل جائے، میرے معاملے کے اندر کوئی معاملت کرنے والا مل جائے، دنیا کے فسادات سے جان چھڑانے کے لیے میں ہر کا استعمال کرتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، رب کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، تقرب اللہ کے لیے میں نے کبھی کوئی کوشش نہیں کی، کبھی کوئی پلاننگ نہیں کی کہ کون سا وہ وقت ہے جب میرا رب جو اٹھے ہوئے ہاتھوں کو واپس خالی نہیں موڑتا۔ یہ جو سفید بال ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کا بڑا حیا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سارے بھائیوں کو یہ بال چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ چہرے کے اوپر سنت نبوی سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کے سفید بال آ جائے نا، اللہ اس کا بڑا حیا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی سفید بالوں والا میرے سامنے ہاتھ اٹھا لینا تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ خالی بھیجوں۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، الدعاء هو العبادہ، دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین عبادت ہے، اور دعا عبادت کا بغض ہے۔
کثرت کے ساتھ اپنی دعاؤں کے سلسلے کو، مناجات کے سلسلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی، مایوسیاں دور ہوں گی، محرومیاں چھٹ جائے گی اگر ہم اپنی دعاؤں کو، اپنی مناجات کو اپنے رب کے ساتھ مضبوط کر لیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ